آج کا یہ میرا پیغام مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے نام، تمام وہ حضرات جو مجھے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر جو طالب علم ہے، جو پڑھتے ہیں اس وقت، ان سے میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر وہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو دنیاوی کسی ٹارگٹ سے مت پڑھنا، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا۔ ہاں، اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ میں پڑھنے کے بعد امامت پر لگ جاؤں گا، کسی مسجد کا خطیب بن جاؤں گا، امام بن جاؤں گا، تو میرا یہ بات بھی یاد رکھنا کہ امام بننے سے پہلے آپ مسجد کی صفائی کا ٹریننگ بھی کر لینا، اور وضو خانہ کی صفائی کا بھی ٹریننگ کرنا، اور باتھ روم کی صفائی کا بھی ٹریننگ کرنا، پیشاب خانے کی صفائی کے لیے بھی ٹریننگ کرنا۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کہیں اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا۔ ہاں میرے دوستو، میرا دماغ خراب نہیں ہوا ہے، میں یہ سب چیزیں دیکھ پا رہا ہوں اپنی زندگی میں، اور میں اکیلا نہیں، بہت سارے ایسے امام حضرات ہیں جو صرف نام کے امام ہے، حقیقت میں وہ غلام ہے مسجد ممبران کا۔ اسی لیے اگر امامت کا خیال دل میں آ رہا ہے کہ میں جا کر امامت کروں گا، تو امامت نہیں، غلامی کرنی پڑتی ہے میرے دوست۔ اسی لیے جو کچھ بولا ہوں اس کی ٹریننگ کر کے آ جانا اگر امامت کا خیال دل میں ہے تو، ورنہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی کوئی ہنر بھی اپنے پاس رکھنا، سیکھ لینا، تاکہ ان عوام کا طعنہ نہ سہنا پڑے اور ہم لوگوں کی زندگی، تم لوگوں کی زندگی ایک مجبوری بن کر نہ رہ جائے۔ اس کی غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ہنر کا جوہر دکھا کر مسجد سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے میرے دوستو، اور یہ بات وہ سمجھ پا رہے ہوں گے جو اس دور سے گزر رہا ہے، خاص طور پر امام و حضرات جو امامت کر چکے ہیں یا پھر کر رہے ہیں، اس کو پتہ ہے سارے حالات کا۔ ہاں، اگر بدقسمتی سے آپ کو وہ مسجد مل گئی جہاں تبلیغ والوں کا قبضہ ہے، تو پھر اچھی طریقے سے بندر کی طرح ناچنا بھی سیکھ لینا، کیونکہ آپ جو کام کریں گے، بچوں کو جو پڑھائیں گے، وہ اس کے لیے جو ہے کہ بہت زیادہ حد تک اس کے لیے کارگر چیزیں نہیں لگتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے گھومنا پڑتا ہے، صبح شام کی ملاقات، اور جہاں کہے گا وہاں جانا پڑے گا اس کے ساتھ، اور جہاں چاہے گا وہاں آپ سے بیان کروائے گا، رات دن آپ اس کے پیچھے لگنا پڑے گا، کبھی ہفتوں کے مشورے میں، کبھی مہینے کے جوڑ میں، کبھی 6 مہینے کے جوڑ میں، کبھی بڑوں کے جوڑ میں، کبھی چلہ والوں کے جوڑ میں، اور اس طریقے سے نہ جانے کیسے کیسے جوڑ ہوتا ہے میرے دوست۔ اسی لیے کہتا ہوں، اگر آپ کو امامت کرنا ہے تو یہ سب چیز کا ٹریننگ لے کر آنا، اور صبر کا پیالہ پی کر آنا، تبھی مسجد میں رہ پاؤ گے میرے دوست۔ کیوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ حقیقت ہے میرے دوست، کیونکہ آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہوں گے اور پڑھتے ہوئے خیالی پلاؤ پکا رہے ہوں گے دل میں کہ میں بھی باہر جا کر امامت کروں گا، اس طریقے سے زندگی گزاروں گا۔ تو یاد رکھیے، یہ آپ کا صرف ایک خیالی پلاؤ ہے، کیونکہ آپ جس راستہ سے ابھی گزر رہے ہیں ہم اس راستہ سے گزر چکے ہیں۔ اسی لیے یہ میسج، یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی ہنر بھی ضروری ہے، اور یہ پیغام مدرسے والوں کے لیے بھی ہے جو بچوں کو قرآن و حدیث
کا درس و تدریس تو دیتے ہی ہیں، یہ بھی بے حد ضروری ہے کہ اس زمانے میں وہ بچوں کے لیے دنیاوی ہنر کا بھی انتظام کریں، چاہے وہ ٹیلر ہو یا کمپیوٹر ہو یا اور دیگر کوئی دوسرا کام ہو۔ یہ مدرسے والے اس کام کو ضرور دھیان دیں۔ اسی لیے ہماری اس بات کو پھیلا دو تاکہ لوگوں کے پاس پہنچ جائے ایک میسج کے طور پر۔ اور یہ میں خواہ باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک دل کا درد اور ٹیس ہے یہ، کیونکہ ہم اس درس سے گزر رہے ہیں میرے دوستو۔ خدا حافظ، پھر ملتا ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو اور شیئر کرو۔